خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ چلیں اتفاق سے جس موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی اسی موضوع سے ملتا جلتا عنوان اور موضوع آج کے درس کا ہے موقعیت زن درمیان عرب، عربوں کے درمیان عورتوں کا کیا مقام تھا، ان کی کیا موقعیت تھی۔ یہ زن محرومیت عجیبی درمیان آنان داشتے، کہنے کہ عربوں کے درمیان، عربوں کے بیچ خواتین عجیب محرومیت کا شکار تھی، با فجی ترین وضع زندگی میں کرتے ہیں، بدترین حالت میں عورتیں زندگی کر رہی تھی۔ گزشتہ از این اب کس طریقے کے حالات میں زندگی گزر بسر کر رہی تھی، کن محرومیت کا سامنا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سب بات چھوڑیے، آپ کہہ رہے کہ آیات قرآنی کی در مذمت اعمال ناشائست آنان، عربوں کے ناپسند اور مکروہ اعمال کی مذمت کے سلسلے میں قرآن کی جو آیتیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں، اسی کے ذریعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عرب سماج عورت کے حوالے سے کس قدر پست اخلاق میں کیا ہے ڈوبا ہوا تھا، کس قدر پست اخلاقی کا شکار تھا۔ کہنے آیات قرآنی کی در مذمت اعمال ناشائست آنان، ان لوگوں کے ناپسندیدہ اعمال کی مذمت کے سلسلے میں جو قرآنی آیتیں نازل گردیدہ نازل ہوئی ہیں، انحطاط اخلاقی آنان را، ان کے اخلاقی پستیوں کو در ان قسمت اس سلسلے میں روشن مثال اسے روشن ہو جائے گا۔ قرآن میں عربوں کی اخلاقی پستی کا جو تذکرہ کیا گیا ہے اس موضوع میں خصوصاً عورتوں کے حوالے سے، جب آپ ان آیات کا مطالعہ کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر کیا ہے بد اخلاقی اور پست اخلاقی میں عورتوں کے حوالے سے گرفتار تھے۔ قرآن کریم عمل ناشائست آنان یعنی کشتن دختران چنین حکایت میں کنن، اتنی پستی میں گرے ہوئے تھے کہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو قتل کر رہے تھے۔ اپنے خون کا، اپنے پارے جگر کا اپنے ہی ہاتھوں سے خون کرنا کتنی بڑی پستی ہے، کتنی بڑی اخلاقی گراوٹ ہے اور ذلت ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب قیامت کے دن کیا ہے زندہ درگور کی جانے والی، قتل کی جانے والی لڑکیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن اس مسئلے کو چھیڑا جائے گا، پوچھا جائے گا قتل کرنے والوں سے کہ آخر ان عورتوں کا گناہ کیا تھا، ان کا جرم کیا تھا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب قیامت کا دن ہوگا تو سوال ہوگا، کیا سوال ہوگا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ بھائی انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ روز قیامت روزی اس کے دختران زندہ بے گور شدے سوال می شود۔ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن لڑکیوں کے زندہ دفن کیے جانے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ راستی انسان باید تچے اندازے گرفتار انحناط اخلاقی باشد۔ حقیقت میں آپ بتائیں کہ انسان کس قدر اخلاقی پستیوں میں گرفتار ہو سکتا ہے کہ میوہ دل خود را پس از رشد و نمو، کہ اپنے میوہ دل کو یعنی اپنی پارے جگر اپنی بیٹی کو رشد و نمو کے بعد در ہمون روزہائے ولادت، کہ جب اس کے رشد و نمو کا مسئلہ ہے، ابھی تو پیدا ہوئی ہے، رشد و کمال پیدا ہوگا، بڑی ہوگی، قبل اس کے کہ رشد و نمو پائے بڑی ہو، ولادت کے دنوں میں ہی زیر خربہ رہائے خاک کیا ہے مٹی اور خاک کے بوجھ تلے پنہان کند انہیں چھپا دیا جائے، یعنی مٹی کے ڈھیر میں دفن کر دیا جائے۔ بَأَز فریاد و نالے او متوسل نشبت، پیٹیاں چیختی رہیں، چلاتی رہیں
لیکن اس کی نالو فریاد کا کوئی اثر نہ ہونے پائے. واقعی سوچ سکتا ہے انسان اس اخلاقی پستی کے بارے میں. انسان اتنا اخلاقی اعتبار سے پست ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کو ہزاروں من مٹی اور خاک کے نیچے دفن کرے، بیٹی چیختی رہے، چلاتی رہے اور باپ کے اوپر اس کی نالو فریاد کا کوئی اثر نہ ہو. نخستین طائفه‌ای که در این موضوع پیش قدم شدند قبیله بنی تمیم بودند. نعمان ابن منذر فرمانروای عراق برای سرکوب کردن مخالفان با لشکر انبوهی مخالفان خود را تار و مار ساخت، اموال آنان را مصادره و دختران آنان را اسیر کرد. نمایندگان بنی تمیم به حضور او رسیدند و درخواست کردند دختران آنها را بازگردانند، بله به خاطر این که برخی از اسیران در محیط زندان ازدواج کرده بودند نعمان آنها را مخیر کرد. کہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا قبیلہ، پہلی قوم جو اس موضوع میں پیش قدم تھی، جو سب سے آگے بڑھی ہے اس انحطاط اخلاقی میں، سمجھ رہے ہیں، اس مذموم عادت میں، جو قبیلہ سب سے آگے تھا وہ ہے بنی تمیم. کیا ہے؟ بنی تمیم. بنی تمیم کا ایک شخص نعمان ابن منذر، یہ عراق کا حاکم ہے، فرمانروا ہے. برائے سرکوب کردن مخالفان، اپنے دشمنوں اور اپنے مخالفوں کو شکست دینے کے لیے با لشکر انبوہی مخالفان خود را، اپنے مخالف بڑے لشکر کو تار و مار ساخت. کیا کیا؟ اس نے تتر بتر کر دیا، ٹھیک، انہیں شکست دے دی. یہ نعمان ابن منذر جو عراق کا حاکم اور فرمانروا ہے، اس نے اپنے دشمنوں کے عظیم لشکر کو کیا ہے جنگ کے ذریعے کیا کیا؟ تار و مار کر دیا، انہیں شکست دے دی. اموال آنان را مصادرے، ان کے اموال لوٹ لیے، و دختران آنہا را اسیر کرد، اور دشمنوں کی لڑکیوں کو کیا کیا؟ اسیر بنا لیا، قیدی بنا لیا. نمائندگان بنی تمیم بے حضور او رسیدن. اب یہ جو بنی تمیم کے نمائندے تھے وہ نعمان ابن منذر کے پاس پہنچے اور درخواست کرنے لگے کہ دختران انہارا بازگردانا، کہ وہ قبیلے بنی تمیم کی جن لڑکیوں کو قیدی اور اسیر بنائے ہوئے ہیں انہیں واپس کر دیں. وَلَے بِخَاطِرِ ان کے، لیکن منذر نے، نعمان ابن منذر نے اس وجہ سے کہ برخی از اسیران در محیط زندان، کہ کچھ اسیر خواتین نے قید اور زندان میں رہ کر کے ازدواج کردے بودن، شادی کر لی تھی. نعمان آنہا را مخیر کر، لہذا نعمان نے کیا ہے ان خواتین کو بنی تمیم کے حوالے نہیں کیا، بلکہ بنی تمیم کی بات رکھی ان خواتین کے سامنے اور خواتین کو اختیار دیا کہ تم اگر یہاں رہنا چاہو تو یہاں رہو، واپس جانا چاہو تو واپس جاؤ. یا ربابت خود را با پدران قط کنند. خود نعمان نے خواتین کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنے ماں باپ سے اپنا رشتہ توڑ لے. و در ان سرزمین با شوہران بسر ببرند، اور یہاں پر اپنے شوہروں کے ساتھ رہیں. یا ان کے طلاق گرفتے بے وطن خود باز گردن، اور اگر چاہیں تو اپنے شوہروں سے طلاق لے کر کے اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے وطن چلے جائیں. دختر قیس ابن عاصم، اب یہ ایک شخص ہے بنی تمیم کا، ٹھیک، قیس ابن عاصم، اس کی لڑکی محیط زناشوئی را مقدم داشت، اس نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا پسند کیا. محیط زناشوئی، زناشوئی کہا جاتا ہے شوہر کے ساتھ رہنے کو، سمجھ رہے ہیں. ازدواجی زندگی کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے مولانا؟ زندگی ہے زناشوئی، ازدواجی زندگی کو، یہ وہ مت سمجھیے گا، غلط نہیں. ازدواجی زندگی کو فارسی میں کہا جاتا ہے تو محیط زناشوئی را مقدم داشت، شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کو اس نے اختیار کیا، مقدم کیا. ان پیر مرد سال خوردے کی ایک از نمائندگان بنی تمیم بود. اب یہ جو قیس ابن عاصم ہے
یہ بوڑھا سن رسیدہ بنی تمیم کا نمائندہ بن کر کے آیا تھا. از ان عمل سخت متاثر شد. جب اس کی بیٹی نے انکار کیا ہے، البتہ نا وہ تھا نمائندہ دوسرا کوئی تھا، جب قیس کی بیٹی نے انکار کیا، کہا کہ نہ بھائی ہم زندان میں رہیں گے لیکن اپنے شوہروں کے ساتھ رہیں گے، ہم پلٹ کر کے ان سے طلاق لے کر کے اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. جب بنی تمیم کے نمائندے نے قیس کی بیٹی کا یہ اختیار اور اس کا یہ رجحان دیکھا اور اس کی یہ بات سنی تو بسیار متاثر شد، تو بہت زیادہ متاثر ہوا. بابا خود عہد کرد کے، اور اس نے خود اپنے ساتھ عہد و پیمان کیا کہ بعد از ان دختران خدرہ، کہ اب آج کے بعد اپنی بیٹیوں کو در آغاز زندگی نابود سازد. تب جب بھی بیٹی پیدا ہوگی تو ابتدائے حیات اور ابتدائے زندگی میں ہی اس کی زندگی کو ختم کر دیں گے، تمام کر دیں گے. یہ واقعہ سبب بنا ہے کہ یہاں سے بنی تمیم والوں نے کیا ہے اس موضوع میں اپنا قدم سب سے آگے رکھا اور اپنی بیٹیوں کو قتل کرنا شروع کیا. سمجھ میں آئے مولانا؟ جی. عرب سماج میں جو بیٹیوں کو قتل کرنے کا رواج تھا اس کا بیس کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا ہے؟ یہ کہ عراق کا جو حاکم تھا نعمان ابن منذر، جب اس کی لڑائی ہوئی ہے بنی تمیم والی دشمنوں کے ساتھ، ان دشمنوں میں بنی تمیم بھی شامل تھے. خوب جنگ میں شکست کے بعد جب ان کے مال لوٹ لیے گئے، ان کی عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا، تو بنی تمیم سے کچھ نمائندے گئے بات چیت کرنے کے لیے کہ بھائی مال تو نہیں چاہیے لیکن ہماری خواتین کو واپس کر دیا جائے. لیکن اب جن کو یہ اسیر بنا کر کے لائے تھے، قید میں رکھا تھا، ان میں سے کچھ خواتین نے شادیاں کر رکھی تھی. خوب جب بنی تمیم کے نمائندے نے نعمان کے سامنے اپنی بات رکھی، درخواست رکھی کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی خواتین کو لینے آئے ہیں، اب انہیں ہمارے حوالے کر دیں، آزاد کر دیں، تو نعمان نے کہا کہ نہ، ہم خواتین کو آزاد کرتے ہیں، ان کو اختیار ہے، وہ یہاں رہنا چاہیں تو یہاں رہیں، ہم یہاں رکھیں گے، جانا چاہیں گے تو ہم انہیں آزاد کر دیں گے، ان سے پوچھ لو ان کی رائے. لہٰذا جب ان سے پوچھا گیا تو اب یہ قیس ابن عاصم کی جو بیٹی تھی اس نے کہا کہ نا ہم اپنے شوہر کے ساتھ یہاں رہنا پسند کریں گے، ماں باپ کے ساتھ وطن میں رہنا ہمیں پسند نہیں ہے. اب اس واقعے سے جو بنی تمیم کا نمائندہ تھا وہ بڑا متاثر ہوا اور فیصلہ کیا کہ اب آج کے بعد کسی بیٹی کو پروان نہیں چڑھائیں گے، زندہ نہیں رکھیں گے. یہاں سے پھر بنی تمیم والوں نے بیٹیوں کو قتل کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ یہ رسم دوسرے قبائل میں بھی سرایت کر گئی. پھر دوسرے قبیلے کے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کو قتل کرنا. وقتی قیس ابن عاصم خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرف یاب شد، یکی از انصار از دختران وی سوال نمود. اب یہ قیس ابن عاصم جس کی بیٹی نے انکار کیا تھا، یہ قیس ابن عاصم نبی کریم کی بارگاہ میں جاتا ہے. تو نبی کریم کی بارگاہ میں ان کی بس میں انصار بھی موجود تھے. ایک انصاری نے، انصار کن کو کہا جاتا ہے مولانا؟ مدینے والے، جو مدینے کے اصحاب ہیں ان کو انصار کہا جاتا ہے. ٹھیک، جو مکے کے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مہاجر کہا جاتا ہے. یہ اصطلاحیں یاد رکھو، بار بار بتانی پڑتی ہے. جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں جا کر آباد ہوئے ان کو کیا کہتے ہیں مولانا؟ مہاجر. اور جو خود مدینے کے رہنے والے تھے اور نبی کریم کی صحابیت میں زندگی گزار رہے تھے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انصار. ہاں، تو مدینے کا ایک صحابی تھا، اس نے قیس سے اس کی بیٹی کے بارے میں سوال پوچھا تو قیس در پاسخ گفت، تو قیس نے جواب میں کہا من تمام دختران خدرہ زندے بے خاک کر دیں. میں نے اپنی تمام بیٹیوں کو زندہ سپرد خاک کر دیا ہے، میں نے اپنی تمام بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے. وہ کوچک ترین تأثر در دل خود احساس نہ نمودیں، اور معمولی اثر بھی اس عمل کا میرے دل پہ نہیں. میں ذرا سا بھی شرمندہ نہیں ہوں، پشیمان نہیں ہوں اپنے اس عمل سے.
مگر ایک بار کہ جتنی بیٹیاں پیدا ہوتی تھی میں زندہ دفن کر دیتا تھا، اور کبھی کسی بیٹی کو دفن کرتے وقت میں متاثر نہیں ہوا، مگر ایک بار متاثر ہوا۔ وآن موقعی بود کے، اور یہ وہ وقت تھا کہ در سفر بودم، میں سفر میں تھا، وایام وضع حمل ہمسرم نزدیک بود، اور میری بیوی کے ہاں ولادت یعنی وضع حمل یعنی ولادت کا وقت قریب تھا۔ اتفاقاً سفرم بطول انجامید، اتفاقاً میرا سفر طولانی ہو گیا۔ پس از مراجعت، جب میں واپس آیا ہوں سفر سے، تو از حمل ہمسرم پرسیدم، تو میں نے اپنی بیوی سے اس کی حاملگی کے بارے میں پوچھا۔ بے در پاسخ من گفت بے عللی، بچے مردے بے دنیا آمدے، کہ کسی وجہ سے جس بچے کی ولادت ہوئی وہ مردہ تھی۔ بلے در واقع دختر زائیدے بود، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میری بیوی نے ایک بچی کو جنم دیا تھا۔ وَأَسْتَرْ سِمَن، اور میری خوف سے میری بیوی نے دختر را بخواہران خود سپرد بود، اپنی بہنوں کے حوالے کر دیا تھا۔ سالہا گزشت و ایام جوانی و تراوت دختر فرار سے، سال گزرتے رہے جہاں تک کہ لڑکی کی جوانی اور شادابی کا وقت آیا۔ ومن کوچک ترین اطلاعی از داشتن دختری نداشتہ، مجھے کوئی خبر نہیں تھی کہ میری کوئی بیٹی بھی ہے۔ تا ان کی روزی در خانے نشستے بودم، یہاں تک کہ میں ایک دن اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، ناگہاں دختری وارد شد کہ اچانک ایک لڑکی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ سراغ مادرش را گرفت، اور اپنی ماں کے بارے میں سوال کرنے لگی۔ دختری وہ زیبا وگی سوالش را بہم بافتے، بڑی خوبصورت لڑکی تھی جو اپنے بالوں کو چوٹی کیے ہوئے تھی۔ وہ گردن بندی بے گردن انداختے بود، گلے میں اس کے ایک ہار تھا۔ من از ہمسر خود پرسیدم کہ ان دختر زیبا کیست، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھائی یہ خوبصورت لڑکی کس کی ہے، کون ہے؟ بے در حال کہ اشک در چشمانش حلقے زدے بود گفت، میری بیوی نے کہ جس کے آنکھوں کے گرد آنسوؤں نے حلقہ بنا رکھا تھا، جس کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈوبی ہوئی تھی، کہنے لگی ان دختر توست، یہ تمہاری لڑکی ہے۔ ہم ان دختریس کے ہنگام مسافرت تو بے دنیا آمدے، یہ وہی لڑکی ہے کہ جو تمہارے سفر کے دوران پیدا ہوئی تھی۔ استر سے تو پنہان کر دے بودم، تمہارے ڈر تمہاری خوف سے میں نے اس بچی کو اس راز کو چھپا کر رکھا تھا۔ سکوت مندر برابر ہمسر نشان رضایت بود، میری خاموشی، میرا چپ رہنا شوہر کے مقابلے میں میری رضایت کی نشانی تھی۔ میں خاموش تھی یعنی گویا میں راضی تھی بچی سے۔ وہ تصور کرد کہ من دست خود را آلودے بے خون وین نہ خواہم کر، یہ راز میری بیوی نے صرف اس لیے بتایا تھا کہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اب اس بیٹی کے خون سے میں اپنا ہاتھ آلودہ نہیں کروں گا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میں اپنے ہاتھ کو اس کے خون سے آلودہ نہیں کروں گا۔ لذا روزی ہمسرم با خیال مطمئن، لہذا ایک دن میری بیوی کمال اطمینان کے ساتھ از خانے خارج گردید، گھر سے باہر گئی۔ من بے موجب پیمان و عہدی کی داشتم، میں نے جو عہد و پیمان کیا تھا اپنے آپ سے بیٹیوں کے قتل کرنے کا، دست دخترم لا گرفتے، میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، بے یک نقطہ دور دست بردم، اور ایک دور دراز علاقے میں لے کر گیا۔ در صدد حفر گودال بر آمدم، اور ایک گڈھا کھودنے کی فکر میں لگ گیا۔ ہنگام حفر، جب میں گڈھا کھود رہا تھا تو دختر مقرر ازمن می پرسی، تو لڑکی بار بار مجھ سے سوال کر رہی تھی، پوچھ رہی تھی، منظور اسکندن زمین چیست، یہ جو آپ زمین گڈھا کھود رہے ہیں کس لیے کھود رہے ہیں، مقصد کیا ہے، کس ہدف اور مقصد کے لیے آپ گڈھا کھود رہے ہیں؟ پس از فراغ دست ویرا گرفتے، جب گڈھا کھودنے سے فارغ ہوا میں نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا، کشا کشا اورا درمیان گودال افگندم، اور گھسیٹتے ہوئے اسے لے جا کر کے گڈھے میں ڈال دیا۔ وخا کہارا بر سر و صورت او ریختم، اور مٹی اور خاک اس کے سر و صورت کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر میں نے ڈالنا شروع کیا۔ بنا لہائے دل خراش و گوش ندادم، دل کو تڑپانے والی دل خراش نالہ و فریاد کی آوازیں سنتا رہا لیکن انسنی کر دیا، اس کی نالہ و فریاد کا کوئی اثر۔
وہ ہم چنان نالے میں کر دیں. وہ اسی طریقے سے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، پاپا بچاؤ، کیا کر رہے ہو، کیوں جان لے رہے ہو، یہ تمام باتیں. وہ میں گفت اور کہہ رہی تھی پدر جان مرا زیر خاک پنہان بھی ساتھ. بابا آپ مجھے مٹی میں دفن کر رہے ہیں، بدر ان گوشے تنہا گزارتے، اب مجھے اکیلے اور تنہا چھوڑ رہے ہیں. بسوئے مادرم برمی گردی، مجھے پنہان کر کے، مجھے اکیلا چھوڑ کے ماں کے پاس واپس جاؤ گے. بھلے من خاکہارا ریختم، میں یہ باتیں سنتا رہا اور مٹی ڈالتا رہا. تا آنجا کہ او زیر خربا رہا، خاک پنہان گردید، یہاں تک کہ وہ مٹی کے ڈھیر کے نیچے چھپ گئی. وہ خاک اورا فرا گرفت، اور خاک نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا. آری یگانہ موردی کی دلم سوخت ہمین مورید بوز. کہا کہ تمام لڑکیوں کو میں نے زندہ درگور کیا لیکن کہیں میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. یہ ایک آخری لڑکی جس کو دفن کر رہا تھا اور نالہ فریاد کر رہی تھی، تو اس کی نالہ و فریاد کا اثر میرے اوپر ہوا. وقتی سخنان قیس پایان یا قیس نے جب اپنی یہ پوری داستان سنا لی تو چشمہائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر از اشک شدے بود. اس کی یہ باتیں سن کر کے نبی کریم کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئی تھی. ان جملے را فرمود سننے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا ہے اشک بری آنکھوں میں یہ فرمایا، ان لہذہ قسوہ، اتنی سنگ دلی، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. تمہارا یہ عمل بہت بڑی سنگ دلی ہے. اور جو ملت رحم و عواطف سے کام نہیں لیتی، جس کے اندر محبت نہ ہو، مہر نہ ہو، چاہت نہ ہو، نرمی نہ ہو، مشمول رحمت الہی نمی گردد. رحمت الہی اس کے شامل حال نہیں ہو سکتا.